کیا ہو اگر ملٹی بلین ڈالر سولر کمپنیوں اور یہ جو بڑی الیکٹرانکس کارپوریشنز ہیں، ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ کوئی دوسری بڑی کمپنی نہ ہو، بلکہ مطلب وہ عام شخص ہو جو کسی گیراج یا چھت پر محض 3 سولر پینلز اور یوٹیوب کی مدد سے ان کا پورا بزنس ماڈل ہی ہیک کر رہا ہے؟ ارے بالکل. اور یہ کوئی سائنس فکشن فلم کا منظر تو ہے نہیں، یہ آج کی ایک ٹھوس حقیقت ہے. بالکل حقیقت ہے، اور آج ہم اسی حقیقت کا ایک تفصیلی جائزہ لینے والے ہیں. اور جن ذرائع پر ہم یہ مطالعہ کر رہے ہیں نا، وہ کوئی مطلب روایتی درسی کتابیں یا بڑی یونیورسٹیوں کے مقالے نہیں ہیں. جی ہاں، بالکل بھی نہیں. بلکہ یہ ایک یوٹیوب پلے لسٹ ہے جس کا نام ہے الیکٹرانک کمپوننٹس، اور اسے دانیال الیکٹرانکس ورکشاپ 1 نامی چینل نے لگ بھگ 1 سال پہلے اپلوڈ کیا تھا. صحیح، اور اس میں کل 10 ویڈیوز شامل ہیں. ہاں، 10 ویڈیوز ہیں، لیکن ان کے اندر جو علم چھپا ہے وہ ٹیکنالوجی اور توانائی کے بارے میں جو ایک روایتی سوچ ہے نا، اسے پوری طرح ہلا کر رکھ دیتا ہے. ہمارا آج کا مقصد بھی یہی سمجھنا ہے کہ کیسے عام لوگ پیچیدہ الیکٹرانکس اور مہنگے سولار سسٹمز کو اپنے گھروں میں خود تیار کر رہے ہیں. جسے ہم عام زبان میں DIY یا گھریلو انجینئرنگ کہتے ہیں. بالکل، اور وہ بھی انتہائی کم قیمت پر. تو چلیں اس کی تہوں کو کھولتے ہیں. یہ واقعی ایک بہت بڑی اور دلچسپ تبدیلی ہے. طویل عرصے تک ہمارا ایک عمومی تاثر یہی رہا کہ ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے جسے صرف خریدا جا سکتا ہے. ہاں، بنی بنائی چیز لینا. بالکل، اور اسے کھولنا یا اپنے ہاتھوں سے بنانا صرف لیبارٹریوں میں بیٹھے ماہرین یا سفید کوٹ پہنے انجینئرز کا کام ہے. لیکن یہ جو 10 ویڈیوز کا مجموعہ ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ علم تک رسائی اب کسی بڑی کمپنی کی محتاج نہیں رہی. بالکل صحیح کہا. یہ معلومات کی لامرکزیت یعنی ڈی سینٹرلائزیشن کی ایک شاندار مثال ہے، جہاں پیچیدہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا علم اب ہر اس شخص کی دسترس میں آ چکا ہے جو بس سیکھنے کا ارادہ رکھتا ہو. اور اس علم اور تحقیق کا جو سب سے پہلا نشانہ بنے ہیں نا، وہ ہیں توانائی کو ذخیرہ کرنے کے روایتی طریقے. ہاں، بیٹریاں. بالکل. اس پلے لسٹ کی سب سے مقبول ویڈیوز میں سے ایک کا عنوان ہے ہاؤ ٹو میک DIY سولر انورٹر ایٹ ہوم. مطلب 5 کلو واٹ کا سب سے سستا سولر انورٹر، اور وہ بھی بیٹری کے بغیر بیٹری کے. بالکل. 15,000 ویوز ہیں اس ویڈیو پر، جو ظاہر کرتا ہے کہ لوگ اس حل کو کتنی شدت سے تلاش کر رہے ہیں. اور ایک اور ویڈیو میں بغیر بیٹری اور بغیر گرڈ پاور کے محض 2 سے 5 سولر پینلز پر چلنے والے مائٹرو انورٹرز کا بھی ذکر ہے. مطلب یہ لوگ بیٹری نام کی جو سب سے مہنگی چیز ہے نا سسٹم میں، اسی کو مکمل طور پر نکال رہے ہیں. ہاں، اور اگر میں اس کی ایک مثال بناؤں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی کے گھر میں پانی کی ٹنکی موجود نہ ہو اور سیدھا موٹر سے نلکے میں پانی لیا جا رہا ہو. ہاں، موٹر چل رہی ہے تو پانی آ رہا ہے، موٹر بند تو پانی بند. بالکل، کوئی ذخیرہ نہیں ہے. تو کیا الیکٹرانکس کی دنیا میں بغیر بیٹری کے سیدھا سورج کی روشنی سے اتنے بڑے 5 کلو واٹ کے لوڈ کو چلانا یہ صرف پیسے بچانے کا کوئی جگاڑ ہے، یا اس میں واقعی کوئی ٹھوس انجینئرنگ شامل ہے؟ کیا یہ محفوظ ہے؟ دیکھیں، پانی والی یہ تشبیہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے تو بڑی حد تک ٹھیک ہے، لیکن عملی طور پر یہ قدرے سادہ ہے. اچھا، وہ کیسے؟ کیونکہ پانی کا دباؤ اگر کم یا زیادہ ہو تو پائپ فوراً نہیں پھٹ جاتے. لیکن اگر کچی اور غیر مستحکم سولر بجلی سیدھی کسی فریج یا ایئر کنڈیشنر کو دی جائے نا، تو وہ ان آلات کے سرکٹس کو لمحوں میں جلا دے گی. مطلب سارا سامان خراب ہو سکتا ہے؟ بالکل. بیٹری دراصل ایک بفر کا کام کرتی ہے، ایک کشن ہوتا ہے جو جھٹکے برداشت کرتا ہے. جب اس کشن کو نکال دیا جائے تو سسٹم کو انتہائی ذہین ہونا پڑتا ہے تاکہ وہ تاروں میں دوڑتی ہوئی اس بے قابو توانائی کو سنبھال سکے. صحیح. دیکھیں، یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ان ویڈیوز میں جس ٹیکنالوجی کا استعمال دکھایا گیا ہے وہ MPPT سائن ویو VFT ہے. یہ تو کافی لمبا نام ہو گیا. ہاں، لیکن یہ محض ایک لمبا چوڑا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اس پورے بغیر بیٹری والے رینیوبل انرجی پروجیکٹ کا اصل دماغ ہے. تو اس دماغ کا اصل کام کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ عام طور پر اگر بادل آ جائے یا سورج کی روشنی کم ہو جائے تو سولر پینل کی طاقت تو فوراً گر جاتی ہے. بالکل گرتی ہے.
تو پھر بیٹری کے بغیر تو ایسے اتار چڑھاؤ سے گھریلو آلات کو فوراً بند ہو جانا چاہیے یا پھر خراب ہو جانا چاہیے؟ یہ سسٹم اس لمحے کو کیسے سنبھالتا ہے؟ یہیں پر MPPT یعنی میکسیمم پاور پوائنٹ ٹریکنگ اپنا جادوئی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ کوئی عام سرکٹ نہیں ہے جو بس بجلی آئی اور آگے بھیج دی۔ اچھا۔ سورج کی روشنی ہر سیکنڈ بدلتی ہے اور اسی حساب سے پینلز کی کارکردگی بھی تبدیل ہوتی ہے۔ تو MPPT لگاتار ایک سیکنڈ میں کئی بار ایک ریاضیاتی حساب لگاتا رہتا ہے کہ اس وقت کتنی پاور مل رہی ہے؟ جی، کہ کس وولٹیج اور کرنٹ کے ملاپ پر سولر پینل اس مخصوص لمحے میں سب سے زیادہ طاقت پیدا کر سکتا ہے۔ وہ اس سویٹ سپاٹ کو ڈھونڈتا ہے اور روشنی کم ہونے کے باوجود زیادہ سے زیادہ ممکنہ بجلی نچوڑ لیتا ہے۔ ارے واہ! اور اس کے ساتھ جو دوسرا حصہ ہے نا، یعنی VFD یا ویریبل فریکوینسی ڈرائیو، وہ یہ یقینی بناتا ہے کہ کوئی بھی بھاری آلہ یکدم جھٹکے سے آن نہ ہو۔ مطلب وہ موٹر کو آہستہ آہستہ رفتار دیتا ہے؟ بالکل، تاکہ اچانک بہت زیادہ بجلی کی مانگ پیدا نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بادل آنے یا روشنی کم ہونے پر بھی یہ نظام جھٹکے کھائے بغیر بڑی حد تک مستحکم رہتا ہے۔ صحیح، یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اسمارٹ ٹیکنالوجی نے بیٹری کے بغیر لوڈ کو سنبھالنے کا مسئلہ بڑی خوبصورتی سے حل کر دیا۔ لیکن جب ہم ان ویڈیوز کی مزید گہرائی میں جاتے ہیں تو ایک نیا اور بڑا ٹیکنیکل مسئلہ نظر آتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ جب بیٹری موجود نہیں اور کوئی شخص چھت پر جگہ نہ ہونے یا بجٹ کی کمی کی وجہ سے محض 3 سولر پینلز استعمال کر رہا ہے، تو ان 3 پینل سے بننے والی بجلی کا وولٹیج تو بمشکل 100 یا 120 وولٹ تک ہی جائے گا نا؟ ہاں، تقریباً اتنا ہی ہوتا ہے۔ جبکہ ہمارے گھروں کے آلات کو چلنے کے لیے 220 وولٹ چاہیے ہوتے ہیں، اور خود انورٹر کو یہ بجلی بنانے کے لیے کم از کم 300 یا 400 وولٹ DC کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل صحیح پوائنٹ ہے۔ تو پھر یہ کمی کیسے پوری ہوتی ہے؟ یہ سوال ہمیں پلے لسٹ کی ان دوسری ویڈیوز کی طرف لے جاتا ہے جن میں DC to DC بوسٹ کنورٹر کے رازوں سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں یہ پلے لسٹ الیکٹرونکس کی دنیا کے کچھ انتہائی پیچیدہ اور مہنگے تصورات کو بالکل عام فہم بنا کر پیش کرتی ہے۔ ایک ویڈیو ہے جس کا عنوان ہے ٹاپ سیکرٹس آف DC to DC بوسٹ کنورٹر ریویلڈ۔ اس میں باقاعدہ 3 kVA لوڈ کی ٹیسٹنگ دکھائی گئی ہے۔ ذرا ان اعداد و شمار پر غور کریں۔ جی بتائیں۔ یہ سرکٹس اسی وولٹ کی معمولی بجلی کو 385 وولٹ DC میں تبدیل کر رہے ہیں، یا 120 وولٹ کو سیدھا 400 وولٹ تک بڑھا دیتے ہیں۔ او واو! اور یہ سب ہول سیل مارکیٹ میں چند ہزار روپے میں ملنے والے عام بوسٹر سرکٹس کی مدد سے کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مطلب بظاہر یہ سن کر تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی جادوئی چھڑی کی بات کر رہے ہوں۔ جادوئی چھڑی؟ ہاں، لگتا تو ایسا ہی ہے۔ اگر ایک سرکٹ اسی وولٹیج کو کھینچ کر 400 وولٹ بنا سکتا ہے تو پھر کوئی شخص مہنگے داموں 10 سولر پینلز کیوں خریدے گا؟ وہ تو بس ایک پینل لگائے گا، بیچ میں یہ سرکٹ لگائے گا اور پورے گھر کی بجلی چلا لے گا۔ کیا یہ سرکٹ توانائی کو خلا میں سے پیدا کر لیتا ہے؟ اس میں آخر راز کیا ہے؟ یہ ایک انتہائی منطقی سوال ہے جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں کوئی جادو نہیں چل رہا، بلکہ فزکس کی سخت پابندیاں لاگو ہوتی ہیں۔ یعنی توانائی خلا سے نہیں آ رہی؟ بالکل نہیں۔ توانائی کو نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ختم کیا جا سکتا ہے، صرف اس کی شکل بدلی جا سکتی ہے۔ یہاں واٹس، وولٹس اور ایمپیئرز کے باہمی تعلق کو سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ بوسٹ کنورٹر توانائی یا مجموعی واٹس میں کوئی اضافہ نہیں کرتا۔ اگر ایک پینل 100 واٹ پیدا کر رہا ہے تو کنورٹر کے آؤٹ پٹ پر بھی 100 واٹ ہی ملیں گے۔ یہ سرکٹ صرف وولٹیج یعنی بجلی کے دباؤ کو بڑھاتا ہے۔ تو کیا یہ کسی بند باندھنے جیسی چیز ہے؟ مطلب فرض کریں ایک چھوٹی سی ندی ہے جس میں پانی کا بہاؤ بہت کم ہے۔ اگر اس پر ایک عارضی بند باندھ دیا جائے، پانی کو روکا جائے اور پھر اچانک چھوڑا جائے تو مقدار تو وہی رہے گی، لیکن پانی کا دباؤ ایک دم سے بہت زیادہ ہو جائے گا۔ یہ ایک بہترین اور انتہائی موزوں مثال ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ بوسٹ کنورٹر کے اندر ایک خاص پرزہ ہوتا ہے جسے انڈکٹر کہتے ہیں، اور وہ بالکل اسی بند کی طرح کام کرتا ہے۔ اچھا۔ یہ الیکٹرونک سرکٹ
तेजी से स्विचिंग करके, मतलब 1 सेकंड में हजारों बार, इस इंडक्टर में मैग्नेटाइजिंग तवानाई जमा करता है और फिर उसे एक बड़े झटके की सूरत में आगे धकेलता है। सही, तो वोल्टेज बढ़ जाता है? जी, दबाव यानी वोल्टेज तो कई गुना बढ़ जाता है, लेकिन इसकी भारी कीमत करंट यानी एम्पेयर्स की कमी की सूरत में चुकानी पड़ती है। तो एक पैनल से पूरा घर इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि वोल्टेज तो 400 हो जाएगा, लेकिन करंट इतना कम हो जाएगा कि कोई आला ऑन होने के लिए मतलूबा ताकत ही नहीं खींच पाएगा। अच्छा, अब समझ में आया। लेकिन हाँ, 3 पैनल्स लगाकर इन्वर्टर के मतलूबा वोल्टेज को पूरा करना और फिर मुनासिब करंट भी हासिल कर लेना, ये वाकई एक शानदार हैक है। बिल्कुल, ये बहुत कमाल की टेक्नोलॉजी है। लेकिन इस हैक की कुछ ना कुछ कीमत भी तो होगी। मेरा मतलब है, जब हम इतने कम वोल्टेज को जबरदस्ती 400 वोल्ट तक खींचते हैं, तो क्या सर्किट में कोई तवानाई जाया नहीं होती? हाँ, ज़्यादा तो होता है। क्योंकि आमतौर पर जहां दबाव की इतनी बड़ी तब्दीली होती है ना, वहां बहुत ज्यादा हरारत भी पैदा होती है। क्या ये सर्किट्स पायदार होते हैं लंबे अरसे के लिए? ये आपने एक बहुत अहम निशानदेही की है। इस अमल में 100% अफादियत या एफिशिएंसी नहीं मिलती। आमतौर पर 10 से 15% तवानाई ज़ाया हो जाती है, जो शदीद हरारत की शक्ल में निकलती है। तो फिर उन्हें ठंडा कैसे रखते हैं? यही वजह है कि इन बूस्ट कन्वर्टर्स को ठंडा रखने के लिए बड़े-बड़े एल्यूमिनियम के हीट सिंक्स और तेज पंखों की ज़रूरत पड़ती है। अगर इनकी ठीक से देखभाल ना की जाए या इन पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डाल दिया जाए, तो ये जल भी सकते हैं, इनकी लाइफ कम हो सकती है। तो फिर ये तो एक रिस्क वाली बात हुई। रिस्क है, लेकिन अगर हम इसे एक वसी तर माशी तनाजुर में देखें ना, जी। तो एक शख्स जो लाख रुपए के मजीद पैनल्स नहीं खरीद सकता, उसके लिए चंद हजार रुपए का ये बूस्ट कन्वर्टर एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर इसकी 10-15% अफादियत कम भी हो, तब भी ये एक काबिल अमल मुतबादिल है जो उसे अपना निज़ाम चलाने के काबिल बना देता है। ये तो मानना पड़ेगा कि हार्डवेयर की हद तक ये एक जबरदस्त और मुकम्मल हल है। महंगी बैटरियां हटा दें, बूस्ट कन्वर्टर्स के जरिए कम वोल्टेज का मसला भी हल कर दिया और सिस्टम चल पड़ा। बिल्कुल। लेकिन इस प्लेलिस्ट में एक वीडियो ऐसी है जो बक़िया तमाम वीडियोस के तकनीकी दायरे से बिल्कुल मुख्तलिफ लगी मुझे। इस वीडियो पर लगभग 3,500 व्यूज हैं और इसमें ये सिखाया गया है कि सोलर इन्वर्टर की जो LCD स्क्रीन होती है ना, हाँ, डिस्प्ले स्क्रीन। जी, उस पर जो बनाने वाली कंपनी का नाम आता है, उसे हटाकर अपना नाम कैसे लिखा जाए, और इसके लिए बाकायदा इन्वर्टर की हेक्स फाइल यानी HEX फाइल को एडिट करने का तरीका बताया गया है। हाँ, वो वीडियो। मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। एक तरफ हार्डवेयर जोड़ना, तारे लगाना तो समझ आता है, लेकिन एक 5 किलोवाट के भारी और पेचीदा इन्वर्टर के सॉफ्टवेयर में घुसना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है? खतरनाक तो है। तो मेरा सवाल ये है कि इस सब का असल मतलब क्या है? अगर इस फाइल में एक गलती हो गई तो क्या वो पूरे इन्वर्टर को हमेशा के लिए तबाह नहीं कर देगी, और वो भी महज स्क्रीन पर अपना नाम देखने के एक छोटे से शौक के लिए? खतरा तो यकीनी तौर पर मौजूद है, और आमतौर पर कंपनियां इसीलिए इन फाइलों को लॉक करके रखती हैं ताकि कोई सारिफ इनके साथ छेड़छाड़ ना करे। लेकिन देखें, ये वीडियो महज स्क्रीन पर एक नाम तब्दील करने के बारे में नहीं है। तो फिर ये किस बारे में है? इसे थोड़ा गहराई से समझने की जरूरत है। ये इस हैकर माइंडसेट और राइट टू रिपेयर यानी मरम्मत के हक की इस आलमी तहरीक का हिस्सा है जो तेजी से फैल रही है। अच्छा। हैक्स फाइल कोई ऐसी आम टेक्स्ट फाइल नहीं होती जिसे आप MS वर्ड या नोटपैड में खोलकर आसानी से पढ़ सकें। ये हेक्साडेसिमल मशीन कोड होता है। ये 0 और 1 की वो ज़बान है जो माइक्रो कंट्रोलर यानी उस मशीन का जो दिमाग है वो बराह रास्त समझता है। यानी ये वो ब्लैक बॉक्स है जिसे बनाने वाली कंपनियां चाहती हैं कि कोई ना खोले। बिल्कुल, उनके लिए ये एक ऐसा बंद डब्बा है जिस पर उनकी मुकम्मल इजारादारी है। उनका बिजनेस मॉडल ये है कि मशीन को सिर्फ खरीदा जा सकता है और खराब होने पर उनके अपने सर्विस सेंटर ही लाया जा सकता है, जहां वो फिर मनमानी फीस वसूल करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जब एक आम शख्स इस हैक्स फाइल को इंटरनेट से डाउनलोड करता है, उसके अंदर मौजूद लातादाद कोड्स में से अपने मतलब के डेटा की लाइंस को तलाश करता है, उसे डीकोड करता है और उसे एडिट करके कंपनी के नाम की जगह अपना नाम लिखता है, तो ये दरअसल एक बहुत बड़ा नफसियाती ऐलान है। नफसियाती ऐलान? वो कैसे? वो ये साबित कर रहा है कि उसने उस मशीन के हार्डवेयर के साथ साथ उसके दिमाग यानी सॉफ्टवेयर को भी फतह कर लिया है।
وہ اب صرف ایک صارف نہیں رہا بلکہ وہ اس نظام کا حتمی مالک بن گیا ہے۔ واہ، یہ نقطہ واقعی بہت گہرا ہے۔ یعنی جب بازار سے کوئی مہنگی چیز خریدی جاتی ہے تو انسان قانوناً اس کا مالک تو بن جاتا ہے، لیکن اسے اس مشین پر حقیقی کنٹرول تبھی ملتا ہے جب وہ اس کی اندرونی کوڈنگ کو بھی اپنے حساب سے ڈھالنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ 100%۔ اور اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، جی؟ کیا عام لوگوں کا بغیر کسی باقاعدہ انجینئرنگ ڈگری کے اس حد تک ہیکنگ اور کوڈنگ میں پڑھنا واقعی ایک محفوظ رجحان ہے؟ ہاں، کیا یہ پائیدار ہے؟ اگر ہم ان آن لائن کمیونٹیز کا بغور جائزہ لینا تو یہ کوئی تنہا افراد نہیں ہے جو اندھیرے میں تیر چلا رہے ہوں، یہ ایک پورا باقاعدہ نیٹ ورک ہے۔ مطلب لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں؟ بالکل، جہاں لوگ اپنے تجربات اور علم شیئر کرتے ہیں، ایک شخص کوڈ میں تبدیلی کرتا ہے، اس کی سخت ٹیسٹنگ کرتا ہے اور پھر یوٹیوب یا فورمز پر اس کا نتیجہ باقی لوگوں کو دکھاتا ہے۔ اور پھر دوسرے لوگ اس میں مزید بہتری لاتے ہوں گے؟ جی ہاں، یہ ایک طرح کی اوپن سورس ریسرچ ہے جو اب یونیورسٹیوں اور بڑی لیبوریٹریوں کے قید سے نکل کر عام لوگوں کے گھروں اور ورکشاپس میں آ چکی ہے۔ اس میں خطرہ ضرور ہے، لیکن اس خطرے کے ساتھ سیکھنے اور نئی راہیں تلاش کرنے کا جو عمل جڑا ہے وہ معاشرے کے لیے بے حد طاقتور ہے۔ صحیح۔ اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ دانیال الیکٹرانکس ورکشاپ 1 کی یہ پلے لسٹ اور اس جیسی ہزاروں دیگر ویڈیوز صرف سولر پینلز، انورٹرز اور تاروں کے بارے میں نہیں ہے۔ بالکل بھی نہیں۔ یہ دراصل اس عالمی جدوجہد کی کہانی ہے جہاں لوگ توانائی کے شدید بحران اور اس کمر توڑ مہنگائی کے دور میں ہار ماننے کے بجائے خود اپنے متبادل حل تیار کر رہے ہیں۔ جی۔ مہنگی بیٹریاں نہیں ہیں تو انہیں سمارٹ ٹیکنالوجی سے بائی پاس کرنے کے طریقے نکالے جا رہے ہیں۔ پینلز کم ہیں تو بوسٹ کنورٹرز کے ذریعے وولٹیج کی کمی کو پورا کیا جا رہا ہے۔ اور ہارڈ ویئر کے ساتھ ساتھ سافٹ ویئر پر بھی کنٹرول حاصل کیا جا رہا ہے۔ ہاں، بڑی کمپنیوں کے بنائے ہوئے انورٹرز کے بند سافٹ ویئر تک کو ایڈٹ کر کے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالا جا رہا ہے۔ اور اس سب میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ علم اب کسی مخصوص طبقے کی جاگیر نہیں رہا۔ بالکل۔ معلومات تک کھلی رسائی نے عام انسان کو اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ مہنگے اور بنے بنائے سسٹمز کا محتاج نہ رہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی پر صرف چند بڑے اداروں یا کارپوریشنز کا ہی حق ہے۔ صحیح بات ہے۔ یہ جو بااختیار ہونے کا احساس ہے نا، یہی تو اصل کامیابی ہے۔ جب کوئی شخص پیچیدہ مشینوں کے اصول سمجھ لیتا ہے اور انہیں اپنے ہاتھ سے تیار کرتا ہے تو اس کا ٹیکنالوجی کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ خوف اور بے بسی سے بدل کر مکمل کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ اور اسی کنٹرول اور بااختیار ہونے کے عمل کو دیکھتے ہوئے ایک ایسا نیا خیال ابھرتا ہے جو موجودہ صورتحال سے کہیں آگے کی کہانی بیان کرتا ہے۔ اچھا، وہ کیا خیال ہے؟ دیکھیں، آج عام لوگ یوٹیوب اور انٹرنیٹ کی مدد سے مہنگی بیٹریوں کو مساوات سے نکال رہے ہیں، ہارڈ ویئر کے ساتھ نئے تجربات کر رہے ہیں اور انورٹرز کے بنیادی کوڈ کو ایڈٹ کر رہے ہیں۔ کل کو جب یہ گھریلو انجینئرنگ اور اوپن سورس ہارڈ ویئر کی جو تحریک ہے یہ مزید زور پکڑے گی اور ہر گلی محلے میں ایسے ماہرین پیدا ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو کیا دنیا کی بڑی اور منافع خور توانائی کی کمپنیوں کے لیے، مطلب جو انرجی مونوپولیز ہیں، ان کے لیے یہ ایک وجودی خطرہ نہیں بن جائے گی؟ ذرا سوچیں، اگر مستقبل میں بجلی پیدا کرنے والے بڑے بڑے کارخانے اپنی اہمیت ہی کھو دیں اور ہر گھر مکمل طور پر خود مختار، اپنی مرضی سے کسٹمائز ہونے والا ایک آزاد پاور پلانٹ بن جائے، تو اس دنیا میں توانائی کی منڈی کا نقشہ کیا ہوگا؟ یہ واقعی ایک چونکا دینے والا اور معیشت کی بنیادوں کو ہلا دینے والا تصور ہے۔ وہ ٹیکنالوجی کا قلعہ جس کے دروازے عام آدمی کے لیے ہمیشہ بند سمجھے جاتے تھے، اب نہ صرف اس کی اونچی دیواریں ٹوٹ رہی ہیں بلکہ لوگ اندر جا کر اس پورے نظام کا نقشہ ہی اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ بالکل۔ ایک ایسا مستقبل جہاں توانائی پر کسی بھی کارپوریشن یا ریاست کی اجارہ داری نہ ہو اور ہر گھر اپنا پاور پلانٹ خود چلا رہا ہو۔ یہ خیال جتنا پراسرار ہے اتنا ہی ولولہ انگیز بھی۔ اور اسی غور طلب سوال کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آنے والے وقت اور ٹیکنالوجی کے مستقبل پر یقیناً گہرے اثرات مرتب کرے گا۔